على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. مسافر و روش کارنامہ بدل ڈالو. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے. نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. اور سفینہ اپنا کنارے سے لگ تو سکتا ہے. سفینہ اپنا کنارے سے لگ تو سکتا ہے. ہوا کے رخ پہ چلو بادمہ بدل ڈالو. نہ سمجھو کہ مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. نہ سمجھو کہ مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تبدیل نہ ہوگی. داستانوں میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. عزیزان محترم، آئیے سب سے پہلے آقا کائنات عالم کے معلوم کا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیج دینے والے آقا داتا انیس بے کساں 4 سال درد مندہ سیاح امام کا رحمت عالم عالمیہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دوار میں درود پاک ہدیہ پیش کرو اور پڑھائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیہ یا حبیب اللہ. آج قرآن پاک کی جس آیت کریمہ میں میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے، ایک لائحہ ہے، ایک نقشہ راہ ہے جس پہ چل کر کے قوم اپنی عظمت عطا کو بازیاب کر سکتی ہے. اور ایک ایسا نقشہ راہ ہے جس پہ چل کر کے ہر دور میں مسلمانوں نے اپنی عظمت عطا اور اپنی تاریخ گزشتہ کو تلاش کیا ہے. اور آج بھی یہ آیت کریمہ اپنی جگہ پر اپنی افادیت اور اہمیت رکھتی ہے. آج بھی امت مسلمہ آگے چاہتی ہے کہ اسے اس کا کوئی وقار نہیں ہے اور اس کے رفتہ اسے واپس کر دی جائے اور اپنے ماضی کو پھر دوبارہ حاصل کر لے. اس کے لازم اور ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ کو اپنی حرز جان بنانے، حرز جان بنانے، اپنی گرہ میں استعمال ہے. صبح و شام، لیل و نہار، جلوت و خلوت، سفر و حضر، قیام و قعود اس کی تلاوت ہے. اس کے معنی و مفاہیم کو ڈھونڈے تلاش کریں اور اس پر عمل کریں. اس کا ترجمہ یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ
کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ اچھا دیکھیے یہاں پہ مسلمان نہیں کہا گیا، مومن نہیں کہا گیا۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اپنی حالت بدلے، مومن کے لیے ضروری ہے اپنی حالت بدلے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے اپنی حالت بدلے، میرے محبوب کے امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز روزہ پڑھنے والے حج کرنے والے زکات دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حالت بدلے۔ نہیں، اس کنسپٹ میں یہاں گفتگو نہیں ہے۔ ایمان کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے، کلمہ گو کی حیثیت سے، امتی کی حیثیت سے، بحیثیت ایک نیشن کے، ایک امت کے، بحیثیت قوم کے، ایک جماعت کے گروہ کے گفتگو کی گئی ہے اور ایک قاعدہ کلیہ کیا گیا، ایک اصول دیا گیا ہے۔ یہاں پر کوئی آپ سے ہم کی بھیک نہیں منگوائی جا رہی ہے، نہ عبادت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر حیثیت قوم کے جینے کا اصول دیا جا رہا ہے۔ کیسے آپ زندہ رہ سکتے ہیں، کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں، کیسے دوسروں کی موجودگی میں اپنا مقام طے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول دیا بحیثیت قوم کے، بحیثیت نیشن کے، جماعت کے، گروہ کے، ایک تنظیم کے، ایک مومنٹ کے، آرگنائزیشن۔ کیا اصول ہمارے لیے ہونا چاہیے دنیا میں جینے کا؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے حالات میں تبدیلی لائیں، اپنی حالت بدلیں۔ نہیں بدلیں گے تو آپ اس امید پہ بیٹھے رہیں اللہ کو بدلے گا، ہماری عزت کو عزت سے، ہماری رسوائی کو ناموری سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ہاتھ مارنے پڑے گا، عزم جوائز کو حرکت دینی پڑے گی، اپنے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا، پیغمبر کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کو حیات جاویدانی عظمت نو کی بازیاب ممکن ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے اوقات کے بارے میں سنا ہوگا 70 سال تک جیتا ایک آدمی کی عمر ہے، ایک اوقات کی عمر ہے۔ یہ شاہین، یہ اوقات، یہ شکرہ، یہ نام رکھے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی حکومت پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی حکومت پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی جگہ، جہاں سے بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے شاہی ہوتے ہوئے، ٹکرا جاتا ہے جہاز سے۔ دنیا میں کوئی پرندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الگ الگ نسل ہیں، الگ الگ نام ہیں، علی زبان اردو میں بھی شاہین ہے مشہور۔ اوقات شکرا، اوقات بھی اٹھ کر بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہو تو اپنی منزل آسمان میں۔ کیوں کہا تھا اوقات آسمان میں اٹھتا ہے؟ ارے مینار بہت بلند ہو، ارے گھر آسمان سے باتیں کر رہا ہے، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ہیں، اگر وہ 1 کلومیٹر اونچی ہو جائے۔ برج خلیفہ دبئی کی سب سے اونچی عمارت دنیا کی، کیا کہتے ہیں؟ آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں اس بلڈنگوں کو ناطحات السحاب، بادلوں کو سینگ مارنے والی بلڈنگ ہے، اور حقیقت ہے کہ بادل نیچے رہ جاتا ہے اور بلڈنگ اوپر چلی جاتی ہے۔ جہاز اوپر چلتا ہے، بادل نیچے ہوتے ہیں، اور اوقات بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے، جہاز سے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی کی فطرت ہے۔ جہاں مسجد کی مینار پر ایک بار چڑھا، لگ رہا تھا مینار گر جائے گا، جلدی سے بھاگا، لگ رہا تھا مینار ہی گر جائے گا، ہم نے یہ مینار گرے گا۔ اتفاق سے اس وقت بارش آ گئی، اب بجلی کڑکنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ ہم نے ایسا نہیں کہ بجلی لیے ہم ساتھ میں نہیں، اندر سے اس کے لیے ٹکٹ لگتا ہے، ملتا ہے چڑھنے کے لیے موقع، کبھی چڑھ کے دیکھیے تو گیا۔ تو جب ایک مینار بتائیے کام بلڈنگوں کے برابر ہے اور بلڈنگ اس کی اونچی کی ہے، مگر مینار پہ چڑھے تو حالت خراب ہو گئی، ذہن قبول نہیں کر رہا۔ ہر شخص بلندی کو برداشت نہیں کر سکتا، اونچائی پر رہنے کے لیے ہمت اور حوصلہ کی ضرورت ہے۔ جب قومیں پاس پر ذلیل ہو جاتی ہیں تو بلندیوں کا تصور بھی کرتے ہوئے انہیں پسینہ آتا ہے۔ اوقات روح جب بیدار ہوتی جوانوں میں، نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمان،
इंसान के हौसले बुलंद होते हैं, जज्बा बेदार हो रहा है, और हौसलों से होती है बड़ों के बजाय। तो उस वक्त जो है बुलंदियां उनके लिए हेच नजर आती, छोटी नजर आती, मस्त नजर आती। कहती अल्लाह और ज्यादा हमें क्यों नहीं बुलंद कर दी, इतनी बुलंदी हमारे लिए ये तो नाकाफी है हमारे लिए। तो औकात 70 साल तक जीता है नॉर्मली, ये काम आदमी को है वो औकात की उम्र है परिंदे की। और 30 से 40 किलो की बकरी पंजे में दबा के जाता है। तो पहले मुबारक ने आप वीडियोस देखिए, पहाड़ी बकरियां होती पंजा मारता है और लेकर चला जाता है। भेड़िया सब शिकार करता है, भेड़ियों को पकड़ लेता है, लेकर देता है, फसदे को सबको उठा लेता है, खा लेता है। 15 किलो 20 किलो की मछली दरिया से पंजे से निकाल के चला जाता है। ऐसे ही मशहूर है भाई, मशहूर ताकत है, दम है, कलेजा है उसके पास। 7 फुट चौड़ा उसका पर होता है, फैलाता पर तो 3.5 फुट इधर 3.5 फुट इधर, 7 फुट से ज्यादा होता है उसका पर, 9 फुट 10 फुट तक होता है, पूरा कवर उड़ता है। तो फिर आसमान को कुछ नहीं समझता अपने सामने। लेकिन एक बार दादा की बुढ़ा हो जाता है 40 साल में, पैरों में ताकत नहीं रह जाती, हौसले मार पड़ जाते हैं। चोट जिसे वो कलेजा फाड़ देता है बड़े बड़े अपने शिकारों का, चोट उसकी मुर्दार हो जाती है, भारी हो जाती है, कुंद हो जाती है। जैसे छुरी काम करते करते कुंद हो जाए, उसके चोंच भी बड़े खतरनाक होते हैं। 8 किलो 10 किलो की बच्ची उठा के भाग जाता है वो इंसानों को, क्या समझते हैं? और 10 साल के बच्चे आसानी से शिकार कर लेता है। अकेला पा जाए तो आकर शिकार कर सकता है, आसानी से छोड़ेगा नहीं और आवाज नहीं उसे पेश नहीं पाएंगे। बहुत खतरनाक जानवर परिंदा है। बूढ़ा हो जाता है, नाखून की तेजी कम हो जाती है, पर जिसे वो आसमान की बुलंदियां तय किया करता है, वो पर इसका साथ देने से इनकार कर देता है। जब 40 साल के करीब हो जाता है तब एक सख्त फैसला लेता है, एक सख्त मरहले से गुजरने का वो फैसला लेता है। कहीं पहाड़ में दूर चला जाए, बहुत ऊंचाई किलोमीटर के हिसाब से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊंचे पहाड़, हिमालय के खान में बहुत महफूज जगह तलाशे जहां कोई ना आ सके, सांप बिच्छू परिंदा कुछ भी। वहां जाकर अपने चोट से अपने चोट को पत्थर पे मार कर अपने चोट को तोड़ देता है, बिल्कुल दोनों चोट उसके खाए बगैर चोट के परिंदा। वो चोट जिससे वो 15-20 किलो की बकरियां खा जाती थी, और चोट क्या है, माल उदार हो गई, तोड़ दी, अब बैठा रहे, न कुछ खाएगा न पिएगा, खा नहीं सकता। 1 महीने में उसकी चोट निकलती दोबारा नहीं। तेज जैसे चाकू आपका उदार हो जाता है, कुंद हो जाता है, तो धार चढ़ाने में जाते हैं, शान चढ़ाने दुकान पे, तो दोबारा काटने वाले हो जाते, कैंची चाकू तलवार कुछ भी शान पे चढ़ाते हैं। तो दोबारा जब उसकी चोट निकलती है 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर, तो फिर उसके अंदर वही धार होती है पुरानी, और चोट से अपना एक पर उखाड़ देता है, एक भी पर नहीं छोड़ता, सब उखाड़ देता है। नाक भी अपना पंजा तोड़ देता है अपने चोट से, जो नया वाला चोट सब बेरा तो नाखून के हो जाता है। फिर 2.5-3 महीने लगते हैं पर उगने में उसको। 6 महीने का मरहला होता है, जो रोजा रखता है 6 महीना लंबा, खाद्यों का कुछ अलग इंतजाम कर रखा उसके लिए, कोई कुछ जुगाड़ करता होगा, पहले से जाकर मांगेजा रख देता होगा, जहाँ उसको तैयार करना होता होगा, खान खाने वो उसकी खानखा होती है। वो 6 महीने का मरहला, नया चोट, नया पंजा, नए पर, और फिर पहले की तरह जवान हो गया, ताकतवर, चाको चबंद, खौफनाक, खतरनाक, दुश्मनों का कातिल। अब जब उसके बाल पर उगाते हैं, नाखून दूसरा आ गया, पंजे दूसरे आ गए, चोट उसके अंदर घाव पैदा हो गई, फिर 6 महीने बाद अपनी पहाड़ी को छोड़ता है, फिर शिकार कहानी आता है। हो सकता है कुछ परिंदे उसे पहचानते हो, दोस्त समझते हैं वो परिंदे, वो जानवर
کب چھٹی ملی نجات ملی غائب ہو گیا ہمارا شکاری یہاں سے. مگر کیا پتا شکار کو کہ شکاری پھر دوبارہ آ گیا ہے نئے چوٹ لے کر نئے بالوں لے کر نئے پنجے لے کر اور پھر دوبارہ شکار شروع کر دیتا وہ پہلے کی طرح. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صلاحیت رکھتی ہے کپڑے کو بدلتا ہے. ہمت کیا اپنے چوٹ کو توڑا اپنے دانت کو توڑا نئے دانت اگائے ہاتھ پیر توڑ دیا نئے پیر اگائے ناخن کاٹ کے پھینک دیا نئے ناخن اگائے نہیں. آپ کو اپنے آپ کو اوپر سے نہیں بدلنا ہے. ہاتھ وہی پاؤں وہی آنکھ وہی دانت وہی. آپ کو اللہ نے درندہ نہیں بنایا نہ پرندہ نہ چرندہ. آپ کو نجات دہندہ بنایا نہ چرندہ نہ پرندہ نہ درندہ. آپ کو کیا بنایا ہے نجات دہندہ. اپنی قوم کو نجات دلائیں اپنی امت کو نجات دلائیں اپنے ملک کے شہریوں کو نجات دلائیں انسانی دنیا کو ظلم سے بربریت سے وحشت سے طبقاتی ناانصافی سے کبر سے نخوت سے تکبر سے غرور سے چغلی غیبت سے اخلاقی برائیوں سے آپ نے جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ہاتھ پاؤں نہیں بدلنے کی ضرورت ہے اندر سے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے آپ کو بدلنا اندر سے اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو روز و شب کو لائحہ عمل کو نقشہ حیات کو طرز زندگی کو اصول حیات کو بدلنا ہے. اپنی سوچ بدلنی ہے اپنی فکر بدلنی ہے اپنا نظریہ بدلنا ہے چلنے پھرنے کے انداز کو بدلنا ہے کام و قول کو بدلنا ہے رفتار و رفتار کو بدلنا ہے جنت و خلق و خلق کو بدلنا ہے رسم و مذہب کو بدلنا ہے. جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اندر سے تب تک آپ یہ امید کریں کہ غیر سے تبدیلی آئے گی غیر سے ہمیں قوت ملے گی غیر سے ہمیں اقتدار ملے گا غیر سے ہمیں پاور ملے گا غیر سے ہم دنیا کی تمام ظالم قوتوں کے خلاف فتح حاصل کریں گے. تو یہ جنون محادثت و جنون یہ محال ہے دیوانے کی بڑھ ہے پاگل پن ہے جنون ہے. خود سے ایسا نہیں ہونا ہے ہم نہیں کہتے قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلو اپنی حالت. آج دیکھیں ہندوستان کے اندر ہماری کیا پوزیشن بن گئی ہے. وہ قوم ہے جو صرف 70 سال قبل بلکہ اور بھی کم ہم نے بچپن میں دیکھا جو آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں جو نگاہیں نہیں لیا سکتے جو سلامی دیا کرتے تھے آپ کو جو آپ کے لیے سروخت کھڑے ہو جایا کرتے تھے جو آپ کے بازار میں بیٹھنے کی جرات نہیں کرتے آج آپ کو ٹھیکے دکھا رہے ہیں. اب آپ کو نہیں کرا نہیں آپ کے حقوق کو انہوں نے قسم کر دیا ہے آپ کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں آپ کی جان مان خطرے میں ہے. 250 کے قریب پچھلے 10 سالوں میں مسلم نوجوان مالیچی کا شکار ہو چکے ہیں اپنے گھر میں اپنے دروازے اپنے محلے میں اپنے محلے کی گلی میں کوئی جگہ آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے. کوئی خطہ کوئی شاید کوئی علاقہ کوئی باقی کوئی جگہ کوئی قصبہ گلی پارک ریلوے اسٹیشن ٹرین پلین ایئرپورٹ چوراہا کوئی جگہ آپ کے نہیں. یہی پرانی دلی ہے 16 پلیٹ فارم لاکھوں لوگ روزانہ آتے اور جاتے ہیں. دہلی پر ایک شخص حاصل جو تھا مظفر میں اس کے نہیں پہ شہید کیا گیا وہاں نے شکار اور ایسے نہیں درواز سے سے لاکھ کے دوسرے سے مار کے اس کی جان دی. ابھی کرناٹک میں ایک نوجوان بنگلور یا کرناٹک کی میری بنگلور ہے کل پرسوں 2-3 دن کا واقعہ ایک پولیس والے نے بے حساب سے دو کوپ کیا اور جب بالکل وہ ازمارا ہو گیا بیگم
صرف پانی مانگا اشارے سے، اس کو پیشاب پلایا گیا۔ آج اس پولیس والے کو سسپینڈ کر دیا گیا، نہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے سسپینڈ تو کر دیا گیا، لیکن کیا گارنٹی کل پھر نہیں ہوگا؟ کیا گارنٹی اس سے پہلے نہیں ہوا، بار بار ہوا، آئندہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کیا گارنٹی؟ اب ہم کے اخبار میں پڑھے ہاں سسپینڈ ہو گیا بس، باقی لوگ تو وہ بھی نہیں کرتے، باقی لوگ پڑھتے بھی نہیں، ان کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کی سوچنے کی فرصت نہیں۔ ایسے نہیں کوئی موبائل نہیں چلاتے، فلمی گانے، بلو فلمیں، انٹرٹینمنٹ کا کچھ شرما، چٹکلے، موج مستی، اس سے فرصت ملے تو یہ قومی خبریں سنیں کہ کم از کم ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک میں نہیں بھائی دنیا میں بھائی دلی میں، ایک سال 2 سال میں درجن مسجدوں پر قبضہ ہوا ہے، یہاں نماز سے روک دیا گیا، آپ کو پتا نہیں، سنیں انسنے، جہاں سے سالوں سے صدیوں سے نماز ہو رہی ہے، ایک درجن سے زیادہ مسجد دلی میں روک دی گئی ہے نماز، پارکوں میں، کہیں پر آثار قدیمہ کے نام پہ، کہیں مرمت کے نام پہ، کہیں ماسٹر پلان کے نام پہ، کہیں میٹرو کے نام پہ۔ اعلان کیا تھا امانت اللہ خان نے کہ دلی کی 1000 سے زیادہ مسجدوں کے پرائیویٹ اماموں کو تنخواہ دیں، نذرانہ دیں گے، وظیفہ 3-4 سال میں 5-6 مہینے کا ہے، پھر الیکشن آ رہا، الیکشن کے ٹائم پھر 2-3 مہینے دے دیں گے، خوش امام صاحب، یہ حال ہے۔ تو بہت کچھ اچھا تو اس شہر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، ویسا تو دن دور نہیں ہے جب پوری دلی چلی، پوری دلی کو آگ لگائی۔ آپ کو بتاؤں بمبئی کے سینکڑوں سیٹوں نے مجھ سے کہا کافی بمبئی آ جائیے مدرسہ بنائیے، ہم بنا کے دے دیں گے، نہیں کہ ہم چھوڑ کر کے آپ لوگوں کی محبت میں، ہم نے کہا مجھے یہ اچھا لگتا ہے، لوگ اچھے لگتے ہیں، یہ شہر چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا، یہ بہت کافی کشتا ہے۔ کیوں یہاں پر میں نے پسند کیا؟ ایک تو بزرگوں کا شہر، دوسرے ایجوکیشن کا ہب، اور تیسرے امن۔ مما نے دیکھا ایک دن بھیونڈی جب کھڑا جب بیٹا جب شیو سینا میں، حالانکہ شیو سینا خود گورنمنٹ میں آ گئی تو ابھی امن ہے، لیکن جب تک یہ گورنمنٹ میں نہیں تھے، 12 سال ٹھاکرے سے لے کر ادھر ٹھاکرے تک کیا ہوا؟ راج ٹھاکرے، فساد، ہنگامہ خوریزی، قتل غارت گری، لوٹ پاٹ، دنگا، کمانے کا دھندا کر چکا، تو جو بدمنی تھی ممبئی میں وہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں وہاں پہ سرمایہ اور رئیسوں کے مطالبے پر نہ جاؤں۔ دلی کو میں سوچ کہتا تھا کہ امن کا گہوارہ ہے، پورا ہندوستان چل سکتا ہے، دلی میں چل سکتا ہے، مگر دنیا نے دیکھا دلی کس طرح چلی، ایسی چلی کہ ہندوستان میں کوئی شہر ایسا نہیں چلا، ایسی چلی، ریکارڈ توڑ دیا گودھرا کا دلی میں۔ دھیرے دھیرے آپ بھولتے جائیں، ہم بھی بھولتے جائیں، سب بھول جائیں، جن کے گھر چلے وہ بھی بھول جائیں گے۔ کیا بات ہے، زخم مٹے گا نہیں، زخم تو زخم ہے، وہ رہتا ہے زمانے تک، بھولتا نہیں۔ آنکھوں کے سامنے جلے ہوئے لوگ، گودھرا، گجرات کا احمدآباد، احسان جعفری کانگریس پارٹی کا ایم پی، دن دہاڑے کالونی میں گھس کر کے جلایا گیا، اسے فون کیا اس نے چیف منسٹر کو، کہا کہ کمینے کو بھی زندہ ہے، مارا نہیں، یہ جواب ملا۔ جو کچھ بھی ناممکن تھا یا سوچتے تھے ناممکن ہوگا، ممکن نہیں ہوگا، واقع ہو گیا، کچھ بچا نہیں جو آپ کے ساتھ اب کرنا باقی ہو۔ اس کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھاڑ کے پیٹ اور بچوں کو نکال دیا گیا عورتوں کے شکم سے، پھر ان کو نیزوں پر تلواروں پر اٹھا لیا بچوں کو۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی بھڑکاؤ تقریر نہیں ہے، یہ اخبارات میں چھپے ہوئے سب ویڈیو آڈیو سب موجود، تصویریں، رپورٹ، اخباروں کے ٹیلی ویژن کی سرکاری سب موجود ہے، کوئی ایسی بھڑکاؤ چیز نہیں ہے، یہ تو ہو رہا ہوگا ہے آپ کے ساتھ، وہ ہمارا بیان کرنے کا حق ہے، یہ رائٹ، ہمیں فریاد کرنے کا، آہوزاری کرنے کا، آہو فوا کرنے کا ہمیں حق ہے۔ ہمیں زخم ملا ہے، ہم اپنا زخم دکھائیں گے، ہمیں درد ملا ہے، ہم اپنا درد بتائیں گے، ہم اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں،
آواز دے رہے ہیں، ہم اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا لٹو گے، کتنا کٹو گے، کتنا پیٹو گے، کتنا تمہارے کلیجے میں دم ہے؟ ہم نہیں کرتے کہ دوسرے کے خلاف آپ بندوق لے کر کھڑے ہو، تلوار لے کر کھڑے ہو، مگر جو لیگل رائٹس آپ کو، جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، دستوری حق ہے، جو یہاں کے سمویدھان نے آپ کو رائٹ دیا ہے فائٹ کرنے کا، اسٹرگل کرنے کا، جدوجہد کرنے کا، سنگھرش کرنے کا، وہ کریں آپ۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وکیلوں کی فوج، ججوں کی جماعت، عالمی میڈیا، ذرائع ابلاغ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ ان کے ذریعے آپ اپنی آواز میڈیا کے کانوں تک پہنچائیے، میڈیا تک پہنچائیے، عدالتوں تک پہنچائیے، عدلیہ میں جائیے، کیس میں داخل دائر کیجیے، گواہیوں میں کھڑے ہوئیے۔ آپ کے گھر کے بغل میں ایک شخص ظلمن مار دیا جاتا ہے، پورا محلہ خاموش، کوئی گواہی نہیں دے دیا، دوڑنا پڑے، چکر کاٹنا ہے۔ تو باری باری تو سب چکر کاٹو گے، ایک ہی بار کیوں نہ کاٹ لو کہ فرصت سے پھر سب سیف ہو جاؤ۔ پہلی مرتبہ میں اگر آپ کھڑے ہو گئے، محلہ کھڑا ہو گیا، ہم کھڑے ہو گئے، عدالت ایک مرتبہ ہم نے چکر لگا، دل بھر، پھر کچھ دنوں تک امن ہو جائے، دوبارہ پھر چکر لگانا۔ تو ایک مرتبہ بچتے ہیں اور ہر بار چکر لگاتے ہیں۔ کہا گیا سستا رہو بار بار اور مہنگا رہو ایک بار، سستا رہو بار بار، مہنگا رہو ایک بار۔ مہنگائی میں خریدیں آپ کپڑا، ہم خریدتے 500 روپے میٹر، 1000 روپے میٹر، تو ایسا نہیں کہ کوئی پاگل ہے کہ 500 روپے میٹر کیوں خریدا، پارٹی ہوتی دھن ہوتا ہے کپڑے میں، ورنہ اسی سے ملتا جتنا کپڑا جو 1000 روپے والا نا ملتا جتنا اسی سے فٹ ملتا 35 روپے میٹر، اتنے کپڑا میں اس سے زیادہ سلائی لگتی ہے اور سلائی جرمانے میں چلی جاتی ہے، کیونکہ کپڑا ایک ہی بار دھونے میں اپنی اوقات بتا دیتا ہے کہ کیا ہے، تو کوالٹی ہوتی ہے اس کی۔ تو مہنگا رہو ایک بار، سستا رہو بار بار، تو ذلیل و خوار رہو بار بار، عزت والا رہو ایک بار، ایک بار کے بعد وہ کھڑا ہو جائے، پھر بتا دے کہ ہم کون ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود بدلنے میں تیار نہیں، بدلنا پڑے گا۔ سونے والی عادت بدلنی پڑے گی، بے حسی والی عادت بدلنی پڑے گی، دوسرے پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر کے خاموش رہنے والی عادت بدلنی پڑے گی، عدالتوں کے چکر کاٹنے کے خوف سے ظلم کے خلاف خاموش رہنے والی عادت، گونگا بن جانے والی عادت بدلنی پڑے گی۔ جب علماء آواز دیں ان کی آواز پہ لبیک نہ کہنے کی عادت بدلنی پڑے گی۔ آپ کو دھرنا میں اعلان میں جب آپ کے قائدین اور نگران بلاتے ہیں اس وقت آپ نہیں سنتے ہیں، نہ سننے والی عادت بدلنی پڑے گی۔ ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف جب کیس دائر ہوتا عدالتوں میں، آپ چشمدید گواہ ہیں، آئی وٹنس ہیں اور آپ نہیں جاتے ہیں، نہ جانے والی عادت بدلنی پڑے گی۔ جب تک آپ سنویدھان کی روشنی میں اپنے فنڈامنٹل رائٹ کو حصول کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آواز نہیں بلند کریں گے، اپنے آپ میں بدلاؤ نہیں لائیں گے، پریورتن کے مرحلے سے نہیں گزریں گے اور اپنی بے حسی وغیرہ کی جو عادتیں ہیں، لعنتیں ہیں، اسے آپ نجات نہیں حاصل کریں گے تو پھر بدلاؤ نہیں آنے والا، چلتا رہے گا ایسے ہی، کرتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے، دوسروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ اگر آپ کہ محلے سے نوجوان کو پولیس ظلم اٹھاتی ہے، بے قصور ہے، کوئی غلطی اس کی نہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، سینکڑوں ہزاروں کا ہوتا ہے، بغیر کسی قصور کے فرضی کیس میں جانا ہوتا ہے۔ پہنچیے پولیسوں کی گھیراؤ کریے، توڑ پھوڑ مت کریے، آپ دلی مت کریے، کھڑے ہوئیے، کھڑے ہونے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ 1 لاکھ مسلمان کھڑے ہوئے کہ 1 لاکھ کو جیل میں بند کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے، کیا اوقات نہیں ہے، ویسا بچہ نہیں پیدا ہوا ہے ہندوستان میں، کھڑے تو ہوا، 4 آدمی کھڑے ہوں گے اندر کر دیں، 10 آدمی کھڑے ہوں گے اندر کر دیں، لیکن اگر آپ اجتماعیت کے ساتھ کھڑے ہوں کتنا اندر کریں؟ اتنی جیلیں نہیں ہیں 22 کروڑ مسلمانوں کو جیل میں ڈالا جا سکتا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، جس طرح اوقات اپنے آپ کو بدلتا ہے، جس طرح